السلام علیکم پیارے پاکستانی، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے یا خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جو حالات پیدا کر دی ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے منت اللہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا کا خوف کریں۔ آپ کو دیکھ کے میں تو یہی سمجھتا تھا بڑے مہذب آدمی، بڑے سمجھدار آدمی ہیں، یہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں، یہ آپ نے کیا کر دی ہے سارے، کیا یہ قوم، یہ ملک یہ آپ کا نہیں ہے کہ یہ قوم لوارث چھوڑ دی آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے، ان لٹیروں کے سامنے ان کو لا کے بٹھا دیا وہاں پہ۔ ایک تو وہ عدالتوں والے ڈاکو تھے، پہلے ان سے روتے رہتے تھے ہم ان کا نام لے لے کے، اب آپ نے ایک اور زخم لگا دیے کہ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہم غلط لوگوں کے پیچھے چلتے رہے ہیں، آج تک غلط بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ آپ نے بھی وہی کام کیا جو باقی کر رہے ہیں سارے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے ادارے کا خیال ہونا چاہیے، ان فوجیوں کا، ان جوانوں کا خیال ہونا چاہیے جن کا خون بہا کے اس ادارے نے پوری پاکستان میں اور پوری دنیا میں شان و شوکت بنائی ہے اس ادارے کے، اور عوام اس کو دل و جان سے پیار کرتے ہیں۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، ان کا خون تباہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ انہی کی نسلوں کو پاکستان کے اندر تباہ کر رہے ہیں، ان کے حقوق کھا رہے ہیں، ان کا خون پی رہے ہیں، جن کو آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ جیسے ٹیررسٹ، یہ فضل الرحمان جیسے ٹیررسٹ پاکستان کو قوم میں تو تبدیل تھا ہی، لیکن مذہب کے فرقوں میں بھی تقسیم کر دیا، تبدیل کر دیا۔ انہی لوگوں نے مل ملا کے اپنے ڈاکو راج قائم رکھنے کے لیے ہر ایک بندے کو مارتے جا رہے ہیں۔ جو اس وقت چل رہا ہے کہ انی پیے تو کتی چٹے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جو عمران خان بنا گیا تھا اس کو تباہ کر دیا، اور اپنی ضد سے باز نہیں آ رہا کوئی بھی، کبھی کسی طریقے سے کبھی۔ اور مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ادارے میں جس کو فوج الگمائن ہم ایک جنرلی ہم فوج کہتے ہیں، پاکستان کی آرمی کہتے ہیں، کہ ان کے اندر کوئی ایسے غیرت مند جوان نہیں بیٹھے جو ان کو منع کریں کہ خدا کا خوف کرو۔ کن لوگوں سے آپ نے اگر پیسے پکڑے ہوئے ہیں کسی چکر میں تو ہماری جان چھوڑ دو یار، اب اس ملک کو معاف کر دو۔ یہ ملک عوام کے ساتھ ہے، لوگوں انسانوں کے ساتھ ہے، کہ انسانوں سے زیادہ آپ کو پتھروں سے پیار ہے، کہ پتھروں کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، انسانوں کی نہیں۔ انہی کی اولادیں آگے لڑ رہی ہیں، جا کے بارڈروں کے اوپر گولیاں کھا رہی ہیں۔ اس خونخوار مافیا کے ہاتھ میں آپ نے اس ملک کو دے دیا، زرداری ڈاکو ٹیررسٹ، اور یہ شہباز اور نون لیگ مافیا ساری کی ساری، شہباز شریف، یہ رانا ثناءاللہ، یہ سارے کے سارے نے حملہ کر دیا، اس کی رگوں سے خون چوسنا شروع کر دیا اس ملک کے عوام کے۔ ان کا خون پسینہ ایک کر کے اگر پچھلے 3-4 سالوں میں جس طرح 2018 میں یہ ملک تباہ کر کے گئے تھے، اب پھر آ کے اسی نہج پہ پہنچا دیا انہوں نے 2-3 مہینوں میں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ ہی لوگ ہیں نا، یا تو یار چھوڑ دو جان اس ملک کی، یا پھر عقل کا ناخن لو، لوگوں کو کچھ زندہ رہنے دو یار اس ملک میں، ہمیں زندہ رہنے دو، ہمیں زندگی جی لینے دو اپنی، جو اگر پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس ملک کے اندر۔ تو اب مجھے افسوس ہو رہا ہے اس وقت کہ میں نے ڈیم فنڈ میں کیوں پیسے بھیجے تھے انہی لوگوں کو اپنا راتب پلانے کے لیے، انہی کے لیے۔ آخر میں عمران خان تو بڑی ایمانداری کے ساتھ وقت گزار کے گیا، اور یہ آ کے لوٹنا کسوٹنا شروع ہو گیا، اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سب کو بلا کے کہہ رہے ہیں ان کا ساتھ دو۔ مہنگائی پاگلوں کی طرح ہو گئی ہے۔ آج آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے ادارے کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ آپ کو بتا نہیں رہی ہیں کہ ابھی آپ کہیں کہ آپ اتنے بھولے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عمران خان کیا کر رہا ہے۔ آج اس کی پروگرس ہر چیز کی باہر آ رہی ہے، اس ملک کی کس ترقی اور کس کامیابی کے ساتھ ساری دنیا میں کامیاب ملک جا رہا تھا۔ آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان کے ساتھ میں۔ ان کے عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے جو عدالتوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے جو غدار ہیں، وہ ان ٹیررسٹ کو لے کے آگے ہیں، آگے سب سے۔ اگر آپ ان لوگوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ کے راز ہیں ان کے پاس، تو یار چھوڑ دو ادارے کی جان، کوئی اچھے بندے آنے دو آگے، تاکہ پھر دوبارہ ان کے ہاتھ یہ ملک جو ہے نا، یہ کوئی بلیک میل نہ ہو۔ آپ نے تو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا اس ملک کو۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہاں سے بات شروع کرے تو کہاں سے بندہ بات ختم کرے۔ امید بنی تھی اس ملک میں، ابھی تو انویسٹمنٹ اور زیادہ آنی تھی، آپ نے سی پیک بند کروانا شروع کر دیا، آپ نے ان کے آگے لٹا دیا۔ آج پوٹن کا بیان بھی آ گیا کہ یا تو آپ غلام ہوتے ہو یا پھر خود مختار اسٹیٹ ہوتے ہو۔ پاکستان کو آپ نے امریکہ کی سیٹلائٹ اسٹیٹ تو چلو جی انڈرسٹینڈیبل تھا، آپ نے انڈیا کی بنا دیا پکڑ کے۔ اب تو چھوڑے ہی کچھ نہیں ہے آپ نے اس ملک کے اندر۔ ان بلیک میلروں کے ہاتھوں میں آپ کے راز ہیں، اگر ہیں
تو یار عوام سے معافی مانگو، جان چھوڑو، اس ملک کو زندہ رہنے دو. اور ان کے آپ ہاتھ تگڑے طاقتور کر رہے ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو مارا، آج تک ان کے کیسوں کے فیصلے نہیں ہونے دیے آپ نے. میں اب ان سے تو جو منت اللہ میں نے کر لیا ہے، جو بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ عدالتوں میں ہیں، تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، چاہے ڈیپ اسٹیٹ میں ہیں، یار میری سمجھ سے باہر ہے. ISI جیسے ایک خفیہ ادارے جو دنیا میں مشہور ترین ہیں، ان میں کوئی جوان نہیں بیٹھے ہوئے جو ان لوگوں کو سیدھی راہ پہ لے کے آئیں. وہ ڈسپلن بڑھ گیا کسی تھان دے وچ. یہ جو حال کر دیا انہوں نے پکڑ کے، اور جو کرتے چلے جا رہے ہیں، پاکستانی کہتے داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں جو یہ بندے اب یہ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. اب تو میں صرف عوام کی شروع سے منت اللہ کرتا آ رہا ہوں کہ یار سب کے سب بھی ویڈیو کلپ بناؤ، چھوٹے بناؤ، بڑے بناؤ، ان کو ISPR پہ بھیجو، ٹویٹر پہ بھیجو، یا اپنے خیالات کا اظہار کرو. انہیں پتہ چلے یہ ظالم بھیڑیوں کی طرح سے بھنبھوڑ کے نچوڑ کے کھا گئے ہیں کہ ان کو ذرا شرم حیا نہیں. وہ تو اپنے کیسوں کی خاطر ہر ایک کو رونتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت جو کہتے تھے نا کالی یوگ اور سچ یوگ میں فرق ہوگا، کہ کالی یوگ کا دور نظر آ رہا ہے، جس کی مثال پنجابی میں دی جاتی تھی کہ چور چکا چودھری تو گنڈی رن پردھان. وہ گنڈی رن پردھان بنی پڑی ہے ہر جگہ پہ. لیکن عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ میڈیا میں جو کتے 24 گھنٹے عمران خان کی حکومت کے خلاف بھونکتے تھے، وہ تو آپ کے اختیار میں ہے. ان میں تو ان کو تو پکڑ سکتے ہو آپ. چلے جی میں کہہ رہا ہوں یہ جی چیف آف آرمی سٹاف یا بڑے بڑے افسر یا چیف جسٹس صاحب تک تو آپ نہیں پہنچ سکتے. ان کتوں تک تو پہنچ سکتے ہو نا جو بھونک کے اس ملک کو اس دھانے پہ بچا دیا. چاہے وہ حامد میر ہے، نجم سیٹھی ہے، طلعت حسین اور وہ گندی صافی، اس جیسوں کو آپ کیوں نہیں عبرت کا نشان بناتے؟ ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان گندے چینلوں جیو جیسے جنگ اخبار، ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ یار خدا کا خوف کھاؤ. انسان آپ تو عوام جو پس رہی ہے، ان کو تو تھر نہیں نظر آ رہا. ان کو تو وہ بھوکے انٹیریئر سندھ میں اور انٹیریئر بلوچستان میں اور لوگ مرتے بھوکے نہیں نظر آ رہے. آپ تو جو مر رہے لوگ، آپ کو تو پتہ چل رہا ہے نا، آپ کو تو نظر آ رہا ہے. اب یہ گنڈی رن جو بٹھائی ہے، جو ہر جگہ بھونکتی پھر رہی ہے، اور وہ جو چور چکا جو اس وقت وزیر اعظم ملک کا بنا دیا ہے، جو اپنے کرمنل بیٹوں کو لے کہیں بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے پہنچ جاتے. یار ہے ایمان نہ کوئی ہے گل کرنے لیے تے عوام نو اونجی تڑف کے مر جانا چاہیے تھا ابھی تک اس ملک کی عوام کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ نکل کیوں نہیں رہے ہیں پوری طرح؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنے حال کے خود بدلنے کا. یہ غلط یا صحیح جو بھی میں نے بولا ہے، اس کو سوچنی ہے، آپ کی نسلی خمیازہ بھگتیں گی ان ساری باتوں کا. اس کے ساتھ ہی میں اپنا پوڈ کاسٹ ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.